الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، رواہ البخاری و مسلم۔ بھائیو اور دوستو، قرآن اور رمضان ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن سے لگاؤ بہرحال دیگر مہینوں کے حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ مزید اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق دے۔ میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ تلاوت قرآن کرنے کا بھی فائدہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے ساتھ تدبر قرآن یعنی غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی ایک بات ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ۔ یہ میں تلاوت قرآن کا بھی فائدہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ جانے انجانے میں یہ کہتے ہیں کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، تدبر اور عمل ہونا چاہیے۔ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں بلکہ تدبر اور عمل کے لیے ہے، لیکن تلاوت کرنے کا بھی فائدہ ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا مومن اس کی مثال نارنگی کی طرح سے ہے۔ وہ مومن جو تلاوت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال نارنگی جیسی ہے۔ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، شیریں ہے۔ ریحھا طیب و طعمھا طیب، یعنی خوشبو بھی آتی ہے تو اچھی، اور ذائقہ بھی اس کا اچھا، اس کو کھاؤ تو اچھا لگتا ہے۔ اور والذی ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کو نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، مثل التمرہ، کھجور کی مثال جیسی ہے۔ لا ریح لہا وطعمھا حلو، اس کے اندر خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بڑا مزیدار ہے۔ طعمھا حلو، میٹھا ہے، شیریں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، تلاوت کرنے نہ کرنے اور اسی طرح سے قرآن پڑھنے نہ پڑھنے والوں کی مثال آپ نے دیکھی۔ مومن میں سے اگر غیر مومن پڑھے تو اس کی الگ مثال ہے، وہ نہیں جا چاہتا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا، حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف، فلہ بہ حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی ایک نہیں، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی اس جیسی، وہ ایک نیکی 10 گنا کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ایک نظام رکھا ہے مومنوں کے لیے، کتنا کریم ہے۔ اس کے یہاں کوئی بھی آپ کام کرو، نیکی والا، اچھائی والا، خیر خواہی والا، بہتر عمل، تو وہ 1 کا 10 دیتا ہے۔ والحسنہ بعشر امثالھا، یہ اس کا ایک عام پیمانہ ہے اللہ رب العزت کا، حالانکہ اس میں بڑھتا رہتا ہے آدمی کی حسن ادا، حسن نیت کے ساتھ ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ لا اقول الف لام میم حرف، یعنی الف لام میم جو مکمل ایک جڑا ہوا جو حرف، جو کلمہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مکمل ایک حرف نہیں ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ یہ ہے کہ
کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب یہ گویا کہ الف لام میم جب انسان پڑھتا ہے تو اسے وہ 3 حرف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ 3 کا جب 10 گنا کریں گے تو 30 ہو جائے گا، یعنی الف پڑھنے پر ایک نیکی یعنی 10 نیکی، لام پر 10 اور میم پر 10 گویا کہ 30 نیکی اسے ملی۔ یہ ابھی تلاوت کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں ہیں، تو بتانا مجھے یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے قرآن کی تلاوت ایک بے فائدہ چیز ہے، یہ بے فائدہ بات ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، قرآن کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا ظاہر سی بات ہے، اسی لیے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ اس کو ایک دوسرے ناحیے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے ناحیے سے آپ یوں سمجھیں کہ قرآن میں جو حروف لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے حروف کہیں ایک جیسے ہیں، کہیں ان میں تھوڑا بہت الٹ پھیر ہے، کہیں کوئی حرف پہلے ہے، کہیں دوسری جگہ وہ حرف بعد میں ہے، جو پہلے والا بعد میں، بعد والا پہلے ہے۔ یا اسی طرح سے پہلی آیت دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ معنی یہ ہے وہ دونوں چلتا ہے، دونوں معنی مستعمل ہے، یہ اور وہ میں، ھذا معنی بھی یہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس کے اوپر جو ھذا الکتاب لا ریب فیہ کہے، اس کے اوپر تحریف کا حکم لگے گا، اور قرآن کے اندر تحریف کرنے والا کافر شمار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جان بوجھ کر کے اگر وہ ذالکہ کی جگہ ھذا الکتاب کہہ دے، حالانکہ دوسری جگہ پر ھذا کتاب انزلناہ ہے، لیکن یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ اگر وہ ذالکہ کی جگہ ھذا کہے تو تحریف کا شکار ہوگا وہ شخص، اور محرف مانا جائے گا، اسے تحریف کی وجہ سے اس کو کافر کر دانا جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، تلاوت کا اپنا ایک مقام ہے، اس پر نیکی مرتب ہوتی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ جی ہاں، قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، اصل قرآن کے نزول کا یہی نقطہ ہے۔ لیکن تلاوت قرآن پر بھی ابھارا گیا ہے، تلاوت قرآن پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، قرآن کے تدبر اور غور و فکر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا یہ پہلو نہیں ہے۔ قرآن کے تدبر اور غور و فکر کا پہلو آپ کو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس پہلو سے گفتگو کیجیے۔ لیکن اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس اہمیت کو یا اس نقطے کو اجاگر کرنے کے لیے آپ تلاوت قرآن کی اہمیت کو گھٹا نہیں سکتے۔ تلاوت قرآن مکمل ایک شے ہے، تدبر قرآن اس سے اعلیٰ ہے، اور پھر وہ عمل قرآن ہے۔ تو یہ 3 نقطہ یاد رکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ تو پڑھنے کی بات ہو گئی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ تدبر کی بات، غور و فکر کی بات۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَھَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات پر انسان تدبر کرے، غور و فکر سے کام لے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جب انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے، تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کیا چیز کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ کیا جائے، کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تاکہ بچا جائے۔ اور چونکہ قرآن کو پڑھنا، اس کو تدبر کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک خاص نقطۂ نظر سے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فلاح و بہبودی کا حصول چاہیے، اور اسی طرح سے نامرادی اور ناکامی سے بچاؤ چاہیے۔ اور وہ فلاح و بہبودی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا،
اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کے یہاں جو کامیابی اور فوز و فلاح کا جو نقطہ ہے اس پر غور کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تدبر اور غور و فکر سے کام لیں گے، تو اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی کیا ہے، پچھلی قوموں کے اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، برے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، پچھلی قوموں کی کامیابی کا بھی تذکرہ کیا ہے، پچھلی قوموں کے بربادی اور ہلاک اور عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو جب انسان قرآن کو غور سے پڑھے گا، تدبر کرے گا، تو پچھلی قوموں میں سے جن لوگوں کی جو تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف کیوں کی گئی ہے، وہ چیز سمجھے گا تو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ یہ ہے تدبر کا فائدہ۔ اور آدمی جب تدبر نہیں کرتا، صرف تلاوت قرآن کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں عمل نہیں آتا، اس کی زندگی میں مامورات کے کرنے کی خوبی پیدا نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے اس کی زندگی میں برائیوں سے بچنے کا جتن نہیں ہوتا۔ تو اس میں کہہ رہا تھا کہ پچھلی قوموں کو یا پچھلے لوگوں میں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو انہیں انعام و اکرام کے دینے کی بات کی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کی کو جب وہ پڑھے گا، پرکھے گا، سمجھے گا، تو ظاہر سی بات ہے دل کے اندر وہ طلب اور طلب پیدا ہوگی کہ یہ نعمتیں اللہ نے انہیں دیں، ان کاموں پر اللہ نے ان کو سراہا، ان کو اکرام کیا، ان کو نوازا، تو ایک انسان کے اندر طلب اور جستجو پیدا ہوگی اس کام کے کرنے کی۔ تو اسی طرح سے جب پچھلی قومیں جن پر اللہ نے عذاب نازل کیا، تو وہ عذاب نازل کیا تو کیوں نازل کیا، کون سے وہ کام تھے جو عذاب کے جس سے ایک انسان عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی بری خصلتوں سے، ایسی بری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کام ہوگا ہی اسی وقت جب تدبر ہو۔ تو نہایت ہی اختصار سے میں باتوں کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے یہیں پر روک دوں، تو یا ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیں، آپ اگر قرآن تلاوت کریں تو تلاوت کا ثواب تو مل گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر تدبر نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اس مقصد کو آپ نہیں پا سکتے۔ اور میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی ایسا ہو کوئی کام کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، یا مقصد تو ہو لیکن مقصد تک پہنچنے کی طلب اور جستجو نہ ہو۔ ایسا ایک عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، عقل مند انسان کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا ایک کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نشان منزل ہوتی ہے، کوئی اس کا جو ہے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے مقصد کے حساب سے وہ کام کرتا ہے کہ اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ جو کام کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، آپ کا اور ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ قرآن کو سمجھ نہ سکیں۔ قرآن کو سمجھیں گے تو اپنے مقصد کو اپنے مقصد کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے، اور صحیح طور پر اپنے مقصد کو پانے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لیدبروا آیاتہ کے بعد ولیتذکر اولو الالباب، کہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا کہ ایک انسان کا مقصد تو کوئی ہو لیکن مقصد کو پانے کی طلب اور طلب نہ ہو، یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے، عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے جائز طریقے سے اس کے کرنے پر وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، لیدبروا آیاتہ، کہ یہ مبارک کتاب جو نازل کی گئی ہے آیات میں تدبر کرنا ہے۔ اور یہ تدبر کون کرتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جن کے اندر عقل و خرد ہو، اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہوں۔ تو اچھی سوجھ بوجھ والا انسان ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کرے، تدبر نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سوجھ بوجھ کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، کیونکہ عقل مند انسان اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے کے جتن کرتا ہے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، ایک مومن اپنا ٹارگٹ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی رحمت سے جنت اس کا ٹارگٹ ہے۔
اور اللہ رب العزت نے مومن کے اس ٹارگٹ کو پہنچنے کے لیے اس قرآن کا نزول کیا، اور اس قرآن کے نزول کے بعد اس کی آیات میں تدبر کا حکم دیا۔ تو تدبر جب آپ کریں گے تب جو اس کا اصل نقطہ ہے وہ کیا؟ عمل۔ عمل کا نقطہ تدبر کے بعد آتا ہے، اور تدبر سے پہلے تلاوت ہے۔ تو تلاوت کو بے معنی کہنا یہ بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تلاوت کا اپنا فائدہ ہے، تلاوت کے اپنے مثبت اثرات ہیں، اس پر اجر و ثواب اور نیکیاں مرتب ہوتی ہیں، سب کچھ بچا ہے، لیکن تدبر بھی از حد ضروری ہے، کیونکہ تدبر پہلا بنیادی زینہ ہے منزل کو پانے کا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اور بھی اس میں کچھ باتیں ہیں، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تلاوت کا بھی فائدہ ہے، جو اجر و ثواب نیکیاں ہیں، دوسرے تدبر بھی از حد ضروری ہے۔ تدبر تلاوت کے ساتھ تدبر قرآن کرنا نہ بھولیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک آیت اپنا وتیرہ بنا لیں، کہ ہم صرف ایک آیت تلاوت آپ عام طور پر کریں، لیکن ایک آیت ہم ضرور ترجمہ کے ساتھ، اس کی ڈیٹیل تفسیر یا مختصر تفسیر، ڈیٹیل اگر آپ کے پاس وقت اجازت دیتا ہے تو آپ ڈیٹیل تفسیر پوری آیت کی پڑھ لیں، کوئی ایک دو کتاب خاص کر لیں، یا کم از کم جو مختصر طور پر جو قرآن کے ترجمے لکھے گئے ہیں مختصر تفسیر کے طور پر، ان کو آپ رکھیں اپنے سامنے اور وہ مختصر تفسیر پڑھ لیں۔ ترجمہ، مختصر تفسیر آیت کریمہ، کم سے کم اپنی عادت بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم ایک آیت ضرور ڈیلی پڑھیں گے، ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کو توفیق دے۔ اور آپ دیکھیں، دانہ دانہ راس ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں آپ مکمل سورہ فاتحہ ختم کر لیں گے ایک ایک آیت کے ساتھ۔ 30 دن میں 30 آیت آپ سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت کو ایک نہ سمجھیے، یہ ایک آیت پہلا زینہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس طرح آپ جب چڑھتے ہیں 11-12 زینہ، تب آپ چھت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلے زینے پر آپ چڑھتے ہیں تو وہ شروع میں وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو کبھی دین کے معاملے میں، خیر خوبی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں خصوصاً کبھی کسی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔